میرے کو 20 کے لگ بھگ کیس ٹارچ کے ٹھیک ہوئے ہیں، اور وہ ٹھیک ایسے ہوئے ہیں کہ میں نے کوئی بکس منگوائی تھی جرمنی سے. تو میں ایک دن بیسلینیم کو پڑھ رہا تھا، تو بڑی مہنگی قسم کی کتابیں تھیں، ہیں یعنی مہنگی قسم کی. بیسلین وہ نسوڑ کے اوپر بک ہے، نازم ہے نسوڑ، اس طرح کی بک ہے. تو بیسلینیم جب پڑھ رہا تھا تو بیسلینیم میں مجھے فرق یہ سمجھ آیا 16 سالوں میں کہ ٹیوبر یعنی ٹی بی کی ہسٹری ہے تو ٹیوبر دیتے ہیں. اگر انفیکشن موجود ہے باڈی کے اندر کہیں پہ بھی تو بیسلینیم دوائی ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو ٹارچ پروفائل کی پکی دوائی ہو سکتی ہے. تو میں نے جتنے بھی ٹارچ کے کیس چل رہے تھے اس میں بیسلینیم دینا شروع کی، تو اللہ کی مدد سے میکسیمم کنسیو ہوئے. تو اسی طرح کر کے ٹی سے کیا بنتا ہے، ٹی فار ٹاکزوپلاسموسس. ٹاکزوپلاسموسس کی پوٹینسی بھی موجود ہے. آپ سی ایم میں 1 ڈوز دیں تو آپ کا جو ہے نا وہ یعنی جو ٹارچ کے اندر جو انفیکشن پازیٹیو ہے وہ کم ہو جائے گا اور کیس آپ کا کنسیو ہو سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ TO فار ادر ڈیزیزز، یعنی ہیپیٹائٹس C B وغیرہ ہو سکتا ہے یا HIV وغیرہ کوئی ہو سکتا ہے. تو ہیپیٹائٹس C کے والے سے بھی HCV کا نسوڑ آیا ہوا ہے. HCV کے 1 ڈوز دیں. R فار روبیلا وائرس. روبیلا وائرس کی بھی پوٹینسی موجود ہے، کم سے کم ہمارے کلینک پہ موجود ہے. اگر کسی دوست کو نہیں مل رہی تو مجھے دوست فون کرتے ہیں جی بھیج دیں، میں کس کس کو بھیجواؤں گا. پنڈی آ کے آپ لے سکتے ہیں، میں حاضر ہوں ہمیشہ کے لیے. تو روبیلا وائرس کی جو پوٹینسی ہے 1 MCM میں دیں گے تو وہ روبیلا نیگیٹو ہونا شروع ہو جائے گا. C فار سائٹومیگالی. یہ بھی بڑا سخت قسم کا باشن ہو جاتے ہیں. پہلی بات تو کنسیو نہیں ہوگا، کنسیو ہو گئے تو بچہ یعنی گروتھ نہیں ہوگی، گروتھ ٹھیک ہے تو بچہ ٹیڑھا ہو جائے گا، ٹیڑھا نہیں ہوا تو ڈاکٹر کہیں گے نہیں جی اس کا تو پری میچور ڈلیوری کرائیں. مسئلے ہی مسئلے ہوتے ہیں ٹارچ ٹیسٹ کے اندر. تو آپ کوشش کریں کہ ٹارچ کو فوکس کریں. جب کیس پھنسے ہوئے آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ نے جب دیکھیں نا ڈائگنوزز جب ہو جاتی ہیں تو کیس ویسے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح کر کے ٹارچ کے اندر جو آخری جو انفیکشن ہوتا ہے وہ ہے ہرپیز کا. تو اکثر ہرپیز جو ہے نا مطلب ہے کہ کیس آتے ہیں اس میں بھی آپ ہرپیز کی 1 آدھ ڈوز دیتے ہیں. میرے پاس ایک لاسٹ ٹائم کیس آیا تھا، ایک صاحب آئے تھے میرے کلینک کے اوپر کہ میری کزن ہے، بڑا مزے کا کیس ہے کہ میری کزن ہے تو ان کو تین بچے ان کے ضائع ہو چکے ہیں، اور جب بھی پریگننسی ہوتی ہے تو ان کو چھالے نکل آتے ہیں، اسکن خراب ہو جاتی ہے. تو میں نے فوراً ان کو کہا کہ اللہ کی مدد سے چونکہ ظاہر ہے بندہ دھکے کھاتا رہتا ہے پھر سیکھ جاتا ہے. تو آج صبح بھی مجھے وائف نے دھکا دیا، میں لاہور پہنچ گیا صبح سویرے. تو انسان وقت کے ساتھ سیکھتا رہتا ہے معذرت. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اس بچی کا یہ تھا کہ اسکن کا مسئلہ تھا. تو میں نے کہا جی اس بچی کا ٹارچ پروفائل پازیٹیو ہے اور خاص کر کے ہرپیز پازیٹیو ہے. میں نے گوگل کھولا اور موبائل ان کو دکھایا کہ اس طرح کے دانے ہیں، ہرپیز والے دانے دکھائے. میں نے کہا یہ ہرپیز ہے، یہ دانے ہیں. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب بالکل ایسے ہی دانے، آپ نے بیماری صحیح ڈھونڈ لی ہے، اب علاج بھی ہو جائے گا. میں نے ان کو کہا نہیں مہربانی کریں ان کے واٹس ایپ کریں. انہوں نے واٹس ایپ کروایا، وہ ایگزیکٹ پکچر تھی جو میں نے ان کو دکھائی تھی. تو چونکہ اللہ کی مدد شامل تھی اس کے اندر، تو پھر ریپرٹری کے اندر آپ جب اسکن کو کھولتے ہیں، ایرپشنز کو کھولتے ہیں، ہرپیٹک ایرپشن کو کھولتے ہیں، پریگننسی کو کھولتے ہیں، تو ایک ہی دوائی CPO لکھی ہوئی ہے. میں نے ان کو ہرپیز 1 M کی ڈوز دی اور اس کے بعد CPO 30 چلا دیے. اللہ کا شکر ہے کہ 7واں یا 8واں مہینہ چل رہا ہے، بالکل سیف ہے، بچی کو دانے بھی نہیں ہیں اور کوئی خطرہ اور پریشانی نہیں. تو اسی طرح کر کے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ کیس کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں پیتھالوجی کے جن کے اوپر روٹ کاز کے اوپر دوائی لگ رہی ہوتی ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مائنڈ کے اوپر دوائی لگ رہی ہوتی ہے. بلکہ پھر میں ایک دفعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں
کہ سائن اینڈ سمٹم میں نے پہلے کئی دفعہ سوشل میڈیا کے اوپر بتایا کہ سائن اینڈ سمٹمز کیا ہوتے ہیں، آپ سے بھی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے اکثر دوست کہتے ہیں کہ صرف اور صرف علامات کے اوپر دوائی لکھنی چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ سائن اینڈ سمٹم کے اوپر میں نے کئی مہینے لگا کے اس کے اوپر ورک جو کیا تھا۔ سائن اینڈ سمٹم میں 8 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ جب آپ کے پاس کیس آ جاتا ہے روٹ کاز والا، تو سیدھی سیدھی دوائی کاز کے اوپر لگ جائے گی۔ میرے پاس ایک بچی تھی تو اس کو مینسز نہیں آتے تھے، مینسز نہیں جب آتے تھے، وہ MBBS ڈاکٹر تھی اور اس کا دیر تک مینسز نہیں آ رہی تھی، تو ایسے ہی باتوں میں پتہ چلا کہ اس کو سر پہ چوٹ لگی تھی، چھت سے گری تھی۔ اب وہ کام اللہ نے نیٹرم سلف سے ہی کرا دیا تھا، لیکن جب روٹ کاز پتہ چلتی ہے تو دوائی ویسے ہی لگ جاتی ہے۔ تو اسی طرح کر کے روٹ کاز پہلا نقطہ ہوتا ہے، اس کے اوپر دوائی لکھنی چاہیے۔ اگر آپ کو روٹ کاز نہیں ملی تو سنسیشن کے اوپر دوائی لکھیں، آپ فیل کیا کرتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب کا میں نے ذکر کیا، تھرمل کے اوپر دوائیاں لگتی ہیں، سردی گرمی کے اوپر دوائیاں لگتی ہیں۔ سنسیشن کیا ہے، پھر لوکیشن کیا ہے، جیسے میں نے لیفٹ رائٹ کا ذکر کیا، کہاں پر مسئلہ ہے، کس سائڈ پہ مسئلہ ہے، لوکیشن کے اوپر دوائی لگتی ہے۔ موڈیلٹیز کے اوپر، موڈیلٹیز ایک پوری سائنس ہے۔ جیسے رات کو تکلیفات بڑھتی ہیں تو سفلینیم دیتے ہیں، دن کو تکلیفات بڑھتی ہیں تو میڈولینم دیتے ہیں۔ تو اسی طرح کر کے موڈیلٹیز کے اوپر بھی دوائی لگتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی امیجز۔ امیجز کا رول یہ ہوتا ہے، یہ ویسے میں جنرل سائن اینڈ سمٹم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اگر اس بچی کے مجھے دانے نہ سمجھ آتے تو میں ہرپیس تک نہ پہنچتا۔ امیجز کا بڑا کردار ہے کہ باڈی کے اوپر کیا اثرات ہیں اس کی، تو امیجز کے بعد پیتھالوجی کا بڑا کردار ہے۔ ٹارچ پروفائل ہمیں پیتھالوجی شو کرتا ہے، پیتھالوجی کے بغیر بھی ہم نہیں چل سکتے۔ اس کے بعد مائنڈ سمٹم ہوتے ہیں، اس کے بعد فزیکل سمٹم ہوتے ہیں، یہ آخری درجہ ہوتا ہے، یہ 8واں درجہ ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک بچی آئی تھی بیریا ٹاؤن سے، تو وہ بڑی پریشان تھی، تو کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بس اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں بڑی امید لے کے آئی ہوں، تو بس میں تو ہر وقت سوچتی رہتی ہوں کہ وہ میرا بچہ ہو جائے، میرے لیے تو بڑا مسئلہ کھڑا ہوگا، میری اگلی لائف بڑی مشکل ہے۔ تو مجھے اس کے اندر جنون کی حد تک بچہ پیدا کرنے کی خواہش کی کیفیت نظر آئی، تو میں نے اس کو ایگزالک ایسڈ CM میں دی تھی۔ جب بھی کوئی خاتون آپ کے پاس شور کر رہی ہوتی ہے کہ فوراً ہو جائے بچہ، بس میرا بڑا مسئلہ ہے، وہ چیخ پکار رہی ہوتی ہے، جنون کی حد تک ریپٹی میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نقطے مختلف پڑھے جاتے ہیں، پھر تجربے میں لائے جاتے ہیں، پھر جو زیادہ تجربہ ملتا ہے وہ پھر آپ دوستوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ ایگزالک ایسڈ کا جو مریض ہوتا ہے اس کے اندر ویسے بھی اس دوائی کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ مریض جب سوچتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ مجھے سر درد عورت کہتی ہے مجھے سر درد ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہے جب میں سوچتی ہوں تو ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، ہاں جی سر درد ہے، ہاں جی اور ہے۔ تو اسی طرح کر کے ریپٹی میں لکھا ہوا ہے، آپ مائنڈ کے چیپٹر میں ڈیزائر میں جا کے چیک کریں، تو وہ جنون کی حد تک بچے کی خواہش کرتی ہے ایگزالک ایسڈ۔ تو اسی طرح کر کے ہم اس لیکچر کے دوران انفرٹیلٹی کی جو خواتین کی جو کازز ہوتی ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، اس کی کمپلیکیشن کے اوپر بھی بات کریں گے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ حمل تو ہو جاتا ہے، بیچ میں جا کے مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، ان کو بھی سمجھنا ہم نے۔ ظاہر ہے بچہ اگر ضائع ہو گیا تو پھر وہ تو ہم نے پھر سارے معاملات کو ڈسکس کرنے ہیں۔ تو ایک کیفیت ہوتی ہے بریچ چائلڈ، بچہ ٹیڑھا ہے، بریچ ہے، الٹا ہے بچہ۔ تو میں نے یہ پاکستان بھر میں ایک تجربہ شیئر کیا تھا کہ اگنیشیا CM کی جو ایک ڈوز ہے وہ بریچ چائلڈ کو یا ٹیڑھے بچے کو اس لیے ٹھیک کرتی ہے کہ اگنیشیا کے کام الٹ ہوتے ہیں۔ اگنیشیا کا جو مریض ہوتا ہے وہ
روٹی کھا لے گا، کوئی اور رس کھا لے گا، کوئی اور چیز کھا لے، پانی پیے گا تو کہے گا جی پانی اندر نہیں جا رہا، الٹ ہوتا ہے اس کا کھاتا۔ تو اسی نقطے کے اوپر یعنی موقف ہمارا یہ تھا کہ اگر اس کے کام میں الٹیاں اگنیشیا کے تو وہ بریچ چائلڈ کو بھی ٹھیک کرتی ہے، اور یقین کریں اللہ کی مدد سے بڑے بڑے مشکل کیس ٹھیک ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح کر کے بکس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں پلساڈیلا لکھی ہوئی ہے، وہ بھی کافی حد تک کام کرتی ہے۔ تو اسی طرح کر کے آپ آگے چلتے ہیں تو بریچ چائلڈ کے حوالے سے بات کروں تو بعض اوقات کیس پھنستے بھی ہیں، یعنی اگنیشیا ٹاپ کی دوائی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پوڈوفائلم کی ایک ڈوز دینی ہوتی ہے اور وہ بریچ یعنی نیچے سے دباؤ پڑتا ہے، یعنی نچلا خواتین کا جو پیلوس ایریا ہوتا ہے وہ اس کو پریشر آتا ہے، بچہ خود ہی سیدھا ہو جاتا ہے۔ پوڈوفائلم یہ کام کرتی ہے۔ تو اسی طرح کر کے مجھے ایک نام والے لیڈی ڈاکٹر کا فون آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کیس پھنسا ہوا ہے اور بہت ہم تو تنگ آ کے آپ کے پاس رابطہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ اگنیشیا سی ہے میں تو انہوں نے کہا کہ نیکسٹ رپورٹ کرائی تو انہوں نے کہا جی بچہ نارمل ہے، سیدھا ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے کہا جی دوبارہ ٹیڑھا ہو گیا۔ میں نے کہا دوبارہ ٹیڑھا ہو گیا تو ہمارے پاس اس کا بھی حل ہے۔ تو میں نے کہا ایکس رے 30 دے کے تو اگنیشیا سی ایم دوبارہ دیں۔ انہوں نے ایکس رے دیے کہ تو سی ایم دوبارہ دی تو دوبارہ بچہ ٹھیک ہو گیا، ابھی تک فی الحال نارمل چل رہا ہے۔ تو غالباً شاید آخری مہینہ یا 8واں مہینہ چل رہا ہے۔ تو اسی طرح کر کے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حمل ہو جاتا ہے، اس کے اندر گروتھ کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ بچہ یعنی تیسرا ماہ ہے یا دوسرا ماہ ہے، گروتھ نہیں ہو رہی۔ تو اس میں بھی ہومیوپیتھی بہت اچھا اس کو ٹھیک کرتی ہے۔ آرامٹ سیپیا اور اسکیل کارتیس میں ایک آرڈر فارم کی صورت میں دے دیں تو اللہ کی مدد سے 90% کیس میرے اپنے تجربے میں ٹھیک ہو چکے ہیں۔ اور اس میں تھوڑا سا حفاظتی یہ کر لیں کہ چونکہ اس بچی کو بڑا دھچکا ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، اور بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی، تو اگنیشیا کے ایک ڈوز بھی دے سکتے ہیں تاکہ فوری طور پہ آپ اس کو اس غم سے پریشانی سے باہر نکالیں۔ ایمنائٹک فلوئڈ کے کیسز آتے رہتے ہیں۔ ایمنائٹک فلوئڈ سے یہ مراد ہے کہ جو یعنی بچے کے ارد گرد جو فلوئڈ ہوتا ہے، پانی ہوتے ہیں، تو میں نے اس میں نقطہ یہ پیش کیا تھا کہ باڈی کے اندر یعنی میکسیمم جو ہوتا ہے یعنی فلوئڈ ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے باڈی کے اندر، تو جہاں پہ بھی پانی کی کمی بیشی کے معاملات ہوں پوری باڈی کے اندر، بڑا آسان کام کیا ہوا آپ کے لیے۔ میں نے اس میں 30-35 نقطے لکھے ہوئے ہیں کہ نزلہ بہہ رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے تو نیٹرمور دیں۔ اسی طرح اور بہت سارے میں نے لکھے ہیں کہ جہاں پہ بھی پانی کے مسائل ہیں، آنکھوں سے پانی آ رہا ہے تو نیٹرمور دیں، آئلی اسکن ہے تو نیٹرمور دیں، رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے تو نیٹرمور دیں، اگر ایمنائٹک فلوئڈ کم یا زیادہ ہو گیا تو پھر بھی نیٹرمور دیں۔ کتنی آسان پریکٹس ہے کہ یعنی باڈی کے اندر جہاں پہ بھی پانی کی کمی بیشی ہوتی ہے وہاں پہ نیٹرمور کام کرتی ہے۔ اگر پانی زیادہ ہے تو 1 mg کی ڈوز دیں، نارمل کر دے گا، اگر کم ہے تو اس میں 30 پاور میں 1-2 ہفتے کے لیے دیں تو آپ کی رپورٹ نارمل آ جائے گی۔ ہارمون امبیلنس، ہارمون کے بہت زیادہ مسائل آتے ہیں۔ اکثر جب بچوں کے مینسز نہیں آتے تو اس میں ہارمون ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، FSH LH وغیرہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ جو FSH زیادہ ہوتا ہے اس میں ان ہارمونز کے نام سے پوٹینسیاں بھی بنی ہوئی ہیں، FSH کی پوٹینسی بھی موجود ہے، LH کی پوٹینسی بھی موجود ہے۔ آپ اس کو یعنی پوٹینسی میں بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیپیا ایک مرکزی دوائی ہے جو ہارمونز کو ٹھیک کرتی ہے۔ اسی طرح کر کے ایک دوائی ہوتی ہے ACTH، وہ بھی ہارمون کو اچھا ٹھیک کرتی ہے۔ اسی طرح کر کے ACTH ہارمونز کے لیے FSH کی پوٹینسی موجود ہے اور LH کی پوٹینسی موجود ہے۔ LH لیوٹینائزنگ، اس کی پوٹینسیاں باقاعدہ موجود ہے۔ تو اگر کسی کا LH زیادہ ہے یا FSH زیادہ ہے
تو اس میں یعنی اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو ایک آدھ ڈوز پچوٹری کی دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کر کے نیکسٹ جو ایک بہت عام ٹاپک ہے وہ ہے اوبیسٹی۔ بور تو نہیں ہو رہی؟ اوبیسٹی، موٹاپا۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب بھی کسی خاتون کا موٹاپا زیادہ ہے، وزن زیادہ ہے، تو کنسیو ہونے کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ عام طور پہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ موٹاپے کے حوالے سے کلکیریا کارب اچھا کام کرتی ہے، لیکن میں نے پاکستان بھر میں دوستوں کو بتایا ہے کہ کلکیریا کارب سے بہتر نیٹرم کارب کام کرتی ہے۔ نیٹرم کارب ہمارے وزن کے فارمولے میں جو بچی آتی اکثر عورتیں میرے پاس آتی ہیں، ڈاکٹر صاحب وزن کو بڑی زبردست دوائی سنے آپ دیتے ہیں۔ میں تو چپ کر کے نیٹرم کارب 200 لکھتا ہوں، سی ایم دے کے 200، اس کا پورا فارمولہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ موٹاپے کے کیسز میں زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ تھائرائڈ کے مسائل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھائرائڈ کو ضرور فوکس کریں۔ اکثر خواتین کے کیسز دیکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی نہیں دیکھنے کہ بیٹا گلا کھولو دکھاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے، کوئی فزیکل کنڈیشن کیا ہے۔ تو گلے سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ تھائرائڈ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال موٹاپے کے کیسز میں تھائروڈینم سی ایم کی ایک ڈوز ضرور دیں، آر ایم ایٹ سی ایم کی ایک ڈوز ضرور دیں۔ اس کے بعد نیٹرم کارب، کلکیریا کارب 200 میں، فیوکس 200 میں، اور اس کے بعد میں ویسے جنرل موٹاپے کے کیسز میں فلیکس ماس کیو دیتا ہوں، کیلوٹروپس کیو دیتا ہوں۔ ان دوائیوں سے کافی اچھے رزلٹ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دوائی ہوتی ہے کلکیریا آیوڈائڈ، یہ وزن کو کافی اچھے طریقے سے ٹھیک کرتی ہے۔ اسی طرح کر کے کلکیریا آیوڈائڈ 3x میں بھی دے سکتے ہیں، 30 میں بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کر کے جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اینٹی ملیرین ہارمون۔ جب بھی آپ کے پاس ایسی خاتون آتی ہے، ایسی خاتون ڈاکٹر صاحب آپ کو موقع دوں گا۔ جی بتائیں، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہاں جی، اس طرح کی کیفیات کو بارشن کہا جاتا ہے کہ کام ٹوٹ گیا، اس کو سیو کرنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اے ایم ایچ، اینٹی ملیرین ہارمون۔ جب بھی کوئی ایسی بچی آتی ہے یا خاتون آتی ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اینٹی ملیرین ہارمون یعنی اے ایم ایچ کا ٹیسٹ ضرور کرائیں۔ خاص کر کے 35 سال سے اوپر کا جو بھی کیس آتا ہے اس میں اے ایم ایچ ٹیسٹ ضرور کرائیں۔ اینٹی ملیرین ہارمون ہوتا کیا ہے؟ جب بھی کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو پیدائشی طور پہ اس کی اووریز کے اندر جتنے فولیکلز یعنی سیلز موجود ہوتے ہیں وہ پہلے دن سے موجود ہوتے ہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کی کوالٹی کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تو 25 سال 20 سے 25 سال کی عمر میں اینٹی ملیرین ہارمون جو ہوتا ہے وہ کافی بہتر ہوتا ہے، یعنی کافی ریزرو ہوتا ہے، سٹاک اس کے اندر ہوتا ہے، ایگ زیادہ بن سکتے ہیں۔ تو 30 سال کے بعد اور کم ہو جاتے ہیں، 35 سال کے بعد یعنی نارمل اس کی جو رینج ہوتی ہے ٹیسٹ کے اندر 1 سے لے کے تقریباً 7-8 تک ہو سکتی ہے، لیکن 35 سال کے بعد اینٹی ملیرین ہارمون جو ہوتا ہے وہ تقریباً 1 کے لگ بھگ کم ہو جاتا ہے، 1-2 کے لگ بھگ رہ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کر کے 35 سال سے 40 سال تک یعنی جو آخری لمٹ ہوتی ہے اس کی کم سے کم 0.69 یعنی 0.69۔ تو اسی طرح کر کے 0.69 جو ہوتا ہے اس سے کم اگر اس کا ریزرو ہے یعنی فولیکل سیل کا ریزرو کم ہے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے کیسز کے اندر اینٹی ملیرین ہارمون جب کم ہوتا ہے تو چونکہ دیکھیں یہاں سفلس کا کیس بن چکا ہے، یعنی وقت سے پہلے سفلس آ گئے، تو آپ ایک ڈوز سفلینیم کی دے سکتے ہیں،
فیملی ہسٹری پہ ٹیوبر کی دے سکتے ہیں، اسٹریس یا ٹینشن کی وجہ سے آرامل دے سکتے ہیں، تو اسی طرح کر کے آرامل دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کر کے جو اینٹی بلیرین ہارمون کم ہوتا ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یعنی پری مینوپاز شروع ہو رہا ہے، یعنی وقت سے پہلے عورت بوڑھی ہو رہی ہے، تو پری مینوپاز کی جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ لیکسن 30 ہوتی ہے اور اوفورینم ہوتی ہے اور سیپیا ہوتی ہے۔ لیکسن 30 میں آپ دے سکتے ہیں، اوفورینم 200 اور سیپیا 200۔ یہ اووری کے جو فنکشن ہوتے ہیں اس کو یہ جو دو دوائیاں سیپیا اور اوفورینم یہ بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ میں اسی لیے اگر کوئی لمبی چوڑی ہسٹری نہ ملے تو اکثر خواتین کو نیٹرم کا 200، سیپیا 200 اور اوفورینم 200 دیتا ہوں، اسی سے میکسیمم کیس حل ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ اووری کے فنکشن ٹھیک ہوں گے، ایکسرسائز بہتر ہو جائے گا۔ اسی طرح کر کے ہم اینٹی بلیرین ہارمون سے آگے چلتے ہیں۔ اس میں علامات کے مطابق پلساٹیلا، نیٹرم اور یعنی دی جا سکتی ہیں مائنڈ کے اوپر۔ اینٹی بلیرین ہارمون کے بعد سیکسول ڈیزائر کے بھی کیس آتے رہتے ہیں۔ اکثر مرد حضرات کہتے ہیں کہ میری بیوی کا یہ مسئلہ ہے تو اس کی خواہشات نارمل نہیں ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیپیا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ انڈیفرنٹ ہوتی ہے، انڈیفرنس اس کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی اس کا اپنی فیملی سے وہ دور ہوتی ہے، فیملی سے دور۔ ظاہر ہے جو فیملی سے دور رہنا چاہتی ہے وہ پھر سیپیا ہی ہے، تو بچے بھی تو نہیں پیدا کرنا چاہتی نا، تو اس لیے سیپیا جو ہے وہ سیکسول ڈیزائر کو ٹھیک کرتی ہے۔ اور ناس موڈلم CM کی ایک ڈوز، اسی طرح کر کے نیٹرمول، یہ جو 3 دوائیاں یہ سیکسول ڈیزائر کو مزے سے ٹھیک کرتی ہیں۔ تو اسی طرح کر کے سیکسول ڈیزائر کے حوالے سے مردوں کا جو نقطہ پیش کر دوں، اکثر دیکھا گیا کہ ایک تو چلو سردی الگ بات ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے بندہ سو جاتا ہے، لیکن کئی میاں بیوی میاں کا منہ اس طرف ہوتا ہے اور بیوی کا منہ اس طرف ہوتا ہے، تو یعنی ایک دوسرے سے الٹ لیٹے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آپس میں کچھ اٹریکشن نہیں ہے۔ تو ایسے کیسز میں عورت کو سیپیا دیں اور مرد کو گرے فائٹس دیں، تو اس کے بعد ان کا منہ سیدھا ہو جائے گا، ایک دوسرے کی طرف ہو جائے گا۔ تو سیکسول ڈیزائر کے کیسز بھی بڑے ضروری ہیں کہ آپ نے ایگ کو اور اس کو سپرم کو ملا بھی کرانا ہے۔ اسی طرح کر کے ایگ سائز کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ موجودہ دور کے اندر اکثر بچیاں آتی ہیں، الٹرا ساؤنڈ اٹھایا ہوتا ہے، کہتی ہیں جی ڈاکٹر صاحب میرا بڑا مسئلہ ہے، ایگ سائز پوری طرح نہیں بنتا، سالوں سے دوائیاں کھا رہی ہوتی ہیں۔ تو اس میں ایگ سائز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت خوبصورت قسم کی میڈیسن موجود ہیں۔ میں نے آپ کا کام بڑا آسان کیا ہے۔ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی ذکر کیا کہ اووری کی جو مرکزی دوائی ہے وہ اوفورینم ہے، اووینم کے نام سے بھی دوائی آتی ہے اور فولک کولینم کے نام سے بھی دوائی آتی ہے۔ آپ کے اگر سیل لیول کی خرابی ہے تو فولک کولینم دوائی ہے، اگر آپ جنرل یوز کرنا چاہتے ہیں، ویسے میں اوفورینم یوز کرتا ہوں، تو اس میں ایگ سائز کے حوالے سے اوفورینم، سیپیا یہ مرکزی دوائیاں جو ایگ سائز کو ٹھیک کرتی ہیں۔ ایک آدھ ڈوز آپ آرامٹ کی دے سکتے ہیں، تو اس میں ایگ سائز مزے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی آپ کا ایگ کا سائز کم سے کم 18-20 کے لگ بھگ ہونا چاہیے، تو پھر ہی بچہ پیدا ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ کو وہ ٹیسٹ کا پتہ ہوگا کہ وہ ٹرانس ویجائنل الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے۔ تو اب نیکسٹ جو ایک جنرل ٹاپک ہے وہ ہے اے مینوریا، یعنی مینسز۔ جنرل کیس جب آتے ہیں کہ جب آپ خاتون سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ بیٹا آپ کے مینسز ٹھیک ہیں، مینسز آتے ہیں نہیں آتے، تو کہتی ہے میرے تو مینسز نہیں آتے، اب PCO بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے کیسز کے اندر یعنی چھوٹے لیول کی خرابی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر میں نے ایک نقطہ لکھا تھا ANP، A فار ایپس،
N فار نیٹنول اور P فار پلساٹیلا. اسی ایک یعنی مطلب ہے کہ اس سے تقریباً پیتھالوجی میکسیمم کور ہو جاتی ہے اور 90% کیسز ٹھیک ہوتے ہیں. مینوریا کے کیسز جب پھنس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مطلب کیس حل نہیں ہو رہا یا کچھ دوائی دی ہے، تو اس صورت میں آپ ایک ڈوز ٹیوبر کی دیں گے یا پچوٹری دیں گے یا کالی کارب. پھنسے ہوئے کیسز کے اندر مینوریا کے یہ 3 ڈوز اگر ایک ڈوز اگر آپ ساتھ دیتے ہیں تو اس سے مینوریا کے کیس اچھے طریقے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور کیس بہت زیادہ آتا ہے HMB ہیوی مینسٹرل بلیڈنگ. یہ کیس بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی ایک خاتون کے ایک تو بچے نہیں ہیں، اوپر سے وہ پھر کہتی ہے مجھے تو بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، ہیوی مینسز ہوتے ہیں. ہیوی مینسز کے کیسز میں ایک تو اس کو ضرور چائنا دیں کیونکہ اس کی HB کم ہو جاتا ہے، ویک ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایپیسٹینم یہ بھی نسوڈ ہے، مزے سے کام کرتا ہے. اس کے علاوہ ایریجران بہت اچھا کام کرتی ہے. ایریجران یعنی ہیوی مینسز کے کیسز میں اچھا کام کرتی ہے ایریجران. ویسے بھی خواتین کے کیسز کے حوالے سے ایریجران بہت گہرا کام کرتی ہے، خاص کر کے عورت کی اگر پریگننسی ہو اور وہ کہتی ہے جی پریگننسی کے مجھے کل پرسوں بھی فون آیا تھا، غالباً لاہور سے ہی آیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب وہ مہربانی کریں میری مسز کی پریگننسی پہلی پریگننسی ہے اور دوسرا مہینہ یا پہلا مہینہ تو وہ کہیں اوپر نیچے گئی ہے تو اس کی بلیڈنگ شروع ہوئی ہے. میں نے کہا یار پریشان نہ ہو، ایریجران 30 کی 2-4 خوراکیں دیں پھر مجھے کل بتائیں. کہتے ہیں ایریجران نہ ہو تو پھر میں نے کہا یار آپ نے میرا نمبر ملایا تو مجھے ملے نا، کوئی اور نمبر ملائیں تو کہیں اور جا کے ملے گا. میں نے کہا ایریجران سے کام چلے گا. میں نے کہا یہ پیتھالوجی کی دوائی ہے، آپ کی بلیڈنگ اور سیو کر دی پریگننسی کو. اگلے دن ان کا فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب 3 خوراکیں تھیں، اللہ کا شکر ہے بالکل نارمل ہے. تو میں نے کہا 2-4 خوراکیں اور دے دیں بس پھر ضرورت نہیں. تو ایریجران جو ہے نا یعنی بلیڈنگ کے والے سے، یا اکثر خواتین آتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں جی جب بھی ہم ملتے ہیں تو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی ایریجران بڑا پکا کام کرتی ہے. تو اسی طرح کر کے ہیوی مینسز کے اندر سبائنا بھی استعمال ہوتی ہے. اب چونکہ میں تمام دوائیوں کے علامات بتانا شروع کر دوں گا تو کام لمبا نکل آئے گا، تو اس لیے میں آپ کو جنرل باقی تفصیل آپ تھوڑی بہت اس کو خود بھی دیکھ لیں گے. اسی طرح کر کے ہیوی مینسز کے حوالے سے ٹریلیم کیو بہت اچھا کام کرتی ہے. پرولیکٹن کا بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے، اگر پرولیکٹن ہائی ہوگا تو پھر بھی پریگننسی نہیں ہوتی. پرولیکٹن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو بریسٹ کے اندر فیڈنگ کا سسٹم ہوتا ہے، دودھ پیدا کرنے کا جو عمل ہوتا ہے، پرولیکٹن اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے. پرولیکٹن تو تبھی ہائی ہوگا جب ویسے نارمل 20 کے لگ بھگ ہوتا ہے. ہائی جب ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ پریگننسی ہو چکی ہے یا بچہ پیدا ہو چکا ہے. تو جب پرولیکٹن زیادہ ہوتا ہے تو برین کو پچوٹری کو یہی میسج آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی کام دوسری طرف پہنچا ہوا یعنی پریگننسی موجود ہے، تو پریگننسی تو ہے ہی نہیں ہے. تو وہ پھر پرولیکٹن کو بھی ٹھیک کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے بھی جنرل دوائیاں RMAT سیپیا پلساٹیلا اس طرح کی دوائیاں، اسکیل کار گریفائٹ اس طرح کی جو دوائیاں کانسٹیٹیوشن کے اوپر کام کرتی ہیں.